کل سے ایک خبر گردش کر رہی ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو کھود کر ان کی جس خاکی کے ساتھ بے حرمتی کی گئی ان کو نامعلوم مقام پر لے گئے، اور اس کے بعد مزار کی بھی بے حرمتی کی گئی اور آگ لگا دی گئی۔ اب میں آج تک یہ انتظار کر رہا تھا کہ اللہ کرے یہ خبر جھوٹی ہو، ایسا کچھ نہ ہوا ہو، بلکہ یہ ویسے ہی کسی نے کوئی خبر شیئر کر دی ہو، اور میں اسی انتظار میں تھا۔ لیکن بدقسمتی سے آپ امت مسلمہ کی بے بسی دیکھیں کہ یہ خبر سچی ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر ایسا کوئی کیوں کرے گا؟ اس بات کو سمجھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کے بارے میں پڑھیں۔ گوگل پہ اور پی ڈی ایف پہ بہت ساری ایسی کتابیں موجود ہیں جو آپ ان کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں۔ ان کے بارے میں پڑھنے کے بعد آپ کو خود بخود اندازہ ہو جائے گا کہ آخر ایسی کون سی قوم ہے جن کو مطلب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو اس دنیا سے گئے ہوئے کئی سو سال ہو گئے، لیکن جب آپ ان کی زندگی کے بارے میں پڑھیں گے، ان کی حکمرانی کے بارے میں پڑھیں گے، جو وقت انہوں نے گزارا اس کے بارے میں پڑھیں گے، تب آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آج کی وہ ایسی کون سی نسل ہے جو ان کی مزار سے بھی جن کو چڑھ ہے، جن کو ان کے نام سے چڑھ ہے، جو ان سے اتنی نفرت کرتے ہیں۔ آپ کو خود اس بات کا اندازہ ہو جائے گا، لیکن شرط یہ کہ آپ نے ان کی زندگی کے بارے میں، ان کی حکمرانی کے بارے میں پڑھنا ہوگا۔ جہاں کہیں اسلام کی ہسٹری میں عدل و انصاف کی بات ہوتی ہو، وہاں ان کا نام ضرور آتا ہے۔ جہاں کسی مسلمانوں کی ہسٹری میں کسی مسلمان حاکم نے اپنی لوش لائف سٹائل کو چھوڑ کر اپنی زندگی اسلام کے لیے وقف کی ہو، تو ان کا نام ضرور آئے گا۔ جہاں کسی ایسے مسلمان حکمران کی بات ہوگی جن کے بارے میں تقوی کے بارے میں سب سے بہترین کہا جاتا ہو، عدل و انصاف کے بارے میں بہترین کہا جاتا ہو، تو ان کا نام ضرور آئے گا۔ تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ ان کو پڑھیں۔ اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ امت مسلمہ کہاں سو رہی ہے۔ ہمارا یہ میڈیا، میں اپنے میڈیا کی اس لیے بات کر سکتا ہوں کہ میں خود پاکستان سے ہوں۔ جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں، جو کہاں ان کے عوام ہیں، وہ اپنے حکمرانوں سے، اپنی میڈیا سے یہ ریکویسٹ کریں گے، مطالبے کریں گے کہ آپ اس کے بارے میں آواز اٹھائیں۔ اسی طریقے سے میرا پورا حق ہے کہ میں اپنے حکمران کو، اپنی میڈیا کو یہ کہوں کہ آپ لوگ اس وقت کہاں سو رہے ہیں۔ اگر کوئی ایک انڈین سیلیبریٹی مرتا ہے تو اس کے اوپر 24 گھنٹے کے لائیو شوز چل رہے ہوتے ہیں، ٹریبیوٹس دے رہے ہوتے ہیں، ان کی زندگی کے بارے میں عوام کو آگاہ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ عوام کا کتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ لیکن آج ہماری عوام کو آگاہ کیوں نہیں کیا جا رہا؟ ہماری عوام کو ایجوکیٹ کیوں نہیں کیا جا رہا؟ ہماری عوام کو یہ کیوں نہیں بتایا جا رہا کہ کتنا بڑا ظلم ہوا ہے، کتنا بڑا نقصان ہوا ہے؟ لیکن نہیں بتائیں گے، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اب فرقہ واریت کی بات ہو جائے گی، پھر یہ کہیں گے کہ فرقہ واریت پھیلائی جا رہی ہے۔ آپ کی خاموشی فرقہ واریت کی وجہ بنتی ہے، آپ کی خاموشی غلط فہمیوں کی وجہ بنتی ہے، آپ کی خاموشی ہوتی ہے جو نفرتیں پھیلانے کی وجہ بنتی ہے۔ میرے پاکستانیوں، آپ لوگوں سے میری یہی گزارش ہے کہ ایسے واقعات کے دوران اپنے ارد گرد دیکھیں کہ کون خوش ہے، کون خاموش ہے، اور کون واقعتاً آواز اٹھا رہا ہے۔ ہم لوگ امت مسلمہ کو دیکھیں، ایک پاورفل ہونے کے باوجود ہماری اوقات صرف ہیش ٹیگز تک کی رہ گئی ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ صرف ٹویٹر پر ہیش ٹیگز چلائے جا رہے ہیں، ویک اپ امہ اور دیٹس اٹ، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ میری دعا ہے، آپ سب سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ ہمیشہ سے دعا کریں کہ امت مسلمہ مضبوط ہو، امت مسلمہ طاقتور ہو، اور اس طرح کے دشمنوں کو جلد از جلد ان سے جان چھڑائی جائے۔ کیونکہ اگر ہم ایک ساتھ ایک مٹھی بن کر نہیں کھڑے ہوں گے تو یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں، اس طرح کے واقعات پہلے بھی ہوئے ہیں اور ہوتے رہیں گے، اور ہم لوگ صرف روتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو، ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے صحابہ کو، تمام لوگوں کو جنہوں نے اسلام کی خدمت کی، ان کی قبروں کو، ان کی زندگیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔